اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گویا تھا جو چپ چپا کے مطلب گایا کرتا تھا. گانا بجانا تو حرام ہے لیکن چونکہ آواز اچھی تھی گاتا تھا, لوگ پیسے دیتے تھے اور اس سے وہ اپنا گزارا چلاتا تھا. تو بوڑھا ہوا, آواز بیٹھ گئی, ختم ہو گئی, تو لوگوں نے سننا بھی چھوڑ دیا, اب پیسے دینا بھی لوگوں نے چھوڑ دیے. تو اللہ جل جلالہ سے عرض کرنے لگا, اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا گیا جنت البقیع کی طرف, اور وہاں ایک جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ کر جو ہے اللہ جل جلالہ کو اپنا قصہ سنا رہا ہے کہ میرے مولا آپ کو معلوم ہے میں کمزور ہو گیا ہوں, ضعیف ہوں, اب میرا کوئی نہیں سنتا. جب آواز اچھی تھی تو لوگ سنتے تھے, اب آواز نہیں رہی, لوگوں نے سننا بھی چھوڑ دیا. میرے مولا تو سب کی سنتا ہے, آپ کو معلوم ہے میں کمزور ہوں, میں ضعیف ہوں, میرا کوئی ماوا ملجا نہیں ہے, اے اللہ تو میری ضرورت کو پوری کر دے. ایسی درد بھری آواز لگائی, صدا لگائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. غیب سے آواز آئی کہ جاؤ میرا بندہ فلاں جھاڑیے کے پیچھے جو ہے ان کی مدد کو پہنچو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں جیسے آواز لگی ننگے پاؤں دوڑے اور جا کر دیکھا کہ وہ بڑے میاں ایک جھاڑیے کے پیچھے اپنے رب سے جو ہے یہ قصہ سنا رہا ہے اپنے رب سے. تو جیسے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے, تو وہ اٹھ کر دوڑنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو بابو نہیں, میں آیا نہیں ہوں, مجھے بھیجا گیا ہے, مجھے کسی نے بھیجا ہے. تو اس نے جواب دیا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ کہا جس کو تو پکار رہا ہے, تو جس کو بلا رہا تھا اسی نے مجھے بھیجا ہے. تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کیا میرے مولا 70 سال تک تیری نافرمانی کی, تجھے نہیں پکارا, لیکن جب بھی پکارا اپنے پیٹ کے خاطر پکارا, اور جب بھی پکارا تو میری مدد کو پہنچ گیا. اور جیسے یہ اور ایک چیخ ماری اور جو ہے سانس نکل گئی, فوت ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ خود پڑھایا, یعنی ان کو دفن بھی کیا, کفن دفن کیا, پھر ان کا جنازہ پڑھایا. کہ منافق یہ نہ کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں اور نہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. بظاہر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, دکھاتے ہیں, لیکن در حقیقت وہ کافروں سے زیادہ انتر ہے. تو ان کا ذکر تھا کہ منافق میں سے کچھ اس طرح, بعض اس طرح تھے جو ایمان لے کر آئے تھے, یعنی 1-2 تھے. اسی طرح جو لوگ کفر کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں, صحیح معنوں میں توبہ کر لیتے ہیں, ان کا ذکر ہے کہ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا, کہ مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی, واصلحوا اور اصلاح کی, یعنی اپنی اصلاح کی. صلح کی مطلب اپنی اصلاح کی, صحیح معنوں میں دین پر قائم رہے. واعتصموا باللہ, اور مضبوطی سے پکڑ لیا دین کو, اللہ جل جلالہ کے دین کو. واخلصوا دینہم, اور خالص بنایا اپنے دین کو للہ, اللہ جل جلالہ کے لیے. فاولئک مع المؤمنین, بس یہی لوگ ہیں کہ ان کا یعنی ان کا شمار مومنوں کے ساتھ ہوگا. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما, اور عن قریب اللہ جل جلالہ دے گا ان کو یعنی مومنین کو اجرا عظیما, بہت بڑا اجر. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اپنے یعنی سزا کو, اپنے عقاب کو ٹالتا ہے, یعنی اپنے نافرمان بندے کے توبے کا انتظار کرتا ہے. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں اگر تمہیں عذاب دے دوں تو کیا کروں گا, یعنی میری عزت میں, میری الوہیت میں تمہیں عذاب دے کر اس میں زیادتی نہیں ہوتی, اور اگر میں تمہیں عذاب نہ دوں تو اس میں کمی نہیں ہوتی. تو لہٰذا ما یفعل اللہ بعذابکم, کیا کرے گا اللہ جل جلالہ تمہیں عذاب دے کر, ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور اللہ پر ایمان لے کر آؤ, صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ. اس لیے کہ وکان اللہ شاکرا علیما, اللہ جل جلالہ بہت بڑا قدردان ہے, ایک نیکی کا قدر کرتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, ایک نیکی لے کر آؤ گے تو 10 گنا اجر دوں گا. ایک نیکی کی اتنا قدر کرتے ہیں. تو انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ جل جلالہ کی طرف آتے ہیں, اللہ رب العزت سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. ورنہ جو شخص گناہ کرتا ہے,
عام لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس کا کوئی ملازم ہو وہ ایک مرتبہ نافرمانی کرے، بات نہ مانے، اصول کی خلاف ورزی کرے، قانون کو توڑے، دوسری دفعہ تنبیہ کرتے ہیں اس کو، پھر دوسری دفعہ پھر تنبیہ کرتے ہیں، تیسری دفعہ پھر کوئی تنبیہ نہیں، اس کو نکال دیتے ہیں. یہ ہمارا معاملہ ہے. لیکن اللہ جل جلالہ کے معاملے کو دیکھ کر قربان چاہیے رب عزت جلال پر کہ ایک مرتبہ غلطی نہیں، بار بار غلطی کرو توبہ کرو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں معاف کرنے والا. ورنہ ہمارے گناہ تو اتنے ہیں، اگر ہر بندہ اپنے گریبان پہ جھانک کے اور سوچے کہ میرے گناہ کتنے ہیں، انسان کو خود پتہ چل جائے گا. ہمارا تو ایک ایک ذرہ ہمارا گناہوں میں ملوث ہے، ایک ایک رگ میں جو ہے وہ گناہ کے اندر جو ہے وہ ملوث ہے. حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان یہ ہمارے گناہوں کو دیکھ کر یہ اللہ جل جلالہ سے اجازت مانگتے ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ما کان یوم الا والبحر یستقبل ربہ فی ان اغرق ابن آدم، کہ یہ سمندر یہ ہمارے گناہوں کو دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا ان سے. اللہ جل جلالہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ اجازت دو میرے لگام کو چھوڑ دے تاکہ میں تیرے نافرمان بندوں کو غرق کروں. والارض تستقدم فی ان تبلع، زمین کہتی ہے رب ذوالجلال اجازت دو میں تیرے نافرمان بندوں کو نگل لوں، یعنی کروٹ بدل لوں، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کر دوں. اسی طرح والملائکۃ تستقدم فی ان تعاجلہ وتهلک، فرشتے اجازت مانگتے ہیں رب ذوالجلال اجازت دو تیرے ان نافرمان بندوں کو ہلاک کر دوں، برباد کر دوں. لیکن قربان جائے اللہ جل جلالہ کی رحمت پر، مہربانی پر، محبت پر کیا جواب دیتے ہیں؟ فَإِنْ كَانَ عَبْدُكُمْ وَشَأْنُكُمْ بِهِ، کہ اے فرشتوں، اے زمین، اے آسمان، اے سمندر سنو، اگر میرے بندوں کو تو نے بنایا ہے، تو نے پیدا کیا ہے، تو جا کر مار دو، ہلاک کر دو، غرق کر دو. وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرے بندے ہیں، فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، چھوڑ دو میرے بندوں کو، میں جانوں اور میرا بندہ جانے، میں اپنے بندے کی توبے کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی لیلا قبلتہ، شاید کسی رات کو توبے کا خیال آ جائے میں توبہ قبول کر لوں. وان نہارا اتانی قبلتہ، شاید کسی دن کو توبہ کے خیال آ جائے میں توبے جو ہے وہ قبول کر لوں. تو اللہ جل جلالہ ہمارے توبے کا انتظار کر رہا ہے. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کبھی ہم نے توبے کا نہیں سوچا. دیکھو اللہ جل جلالہ غفور رحیم ہے. جب تک سانس ہے تو چانس ہے، یہ ہمارے پاس موقع ہے. ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کبھی ہم نے توبے کا نہیں سوچا. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں، بڑے فرماتے ہیں کہ جب بھی تم بستر پر جاؤ سب سے پہلے سارے لوگوں کو معاف کر دو. اسی طرح اپنے گناہ، اپنے دن کے اعمال کا محاسبہ کرو. آج میں نے کیا کمایا ہے، کیا کھویا ہے، کتنے اعمال اچھے کیے ہیں، کتنے برے کیے ہیں، یہ اپنا حساب کر کے سو. امید ہے اللہ جل جلالہ تمہیں معاف کر دیں گے. کیا پتا انسان سو جاتا ہے جیسے مر جاتا ہے، اسی لیے کہ موت، سونا بھی یہ ایک قسم کی موت ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم رات کو سوئے تو کم از کم اپنے دل کے اعمال کو، جتنے بھی اعمال ہم نے کیے، اچھے کیے، برے کیے، رات کو ہم سب کو معاف کر کے سوئے اور پھر اپنے رب سے جو ہے دعا کرے، توبہ کرے. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.